بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں بہت خوش ہوں کہ سندھ حکومت کا گھر بنانے میں جو سیلاب میں گھر تباہ ہوئے تھے ان کا کیش ٹرانسفر اور مالکانہ حقوق پروگرام کے افتتاح کے بعد آج میں سیلاب کے حوالے سے صوبہ سندھ کا جو دوسرا پروگرام ہے اس کا افتتاح کر رہا ہوں. اور اس پروگرام کے تحت صوبہ سندھ اپنے زرعی شعبے کو، اپنے کسان کو، اپنا ہاڑی کو اس مشکل وقت میں، اس معاشی بحران میں جب ہر طبقہ تکلیف میں ہے، مگر خاص طور پہ ہمارا زراعت سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی تکلیف میں ہیں، تو صوبہ سندھ نے یہ سوچا ہے کہ ہم جس طریقے سے ان کو مدد کر سکے ہمیں ان کو مدد کرنا چاہیے. سیلاب کے دوران 5 ملین ایکرز کا سٹینڈنگ کراپ جو پاکستان کا تھا وہ ایک سیلاب کی وجہ سے، یہ جو تاریخی مانسونز کی وجہ سے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے اور ہمارا ذرائع معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا. پاکستان کی پورا معیشت کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا جس کا اثرات ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں اس قدرتی آفت کی وجہ سے ذرائع معیشت کو نقصان ہوا، وہاں پچھلے 10 سال سے ہمارا جو ذرائع معیشت ہے وفاقی حکومت کی طرف سے ایک قسم کا ستولہ سلوک کیا جا رہا تھا. ہمارا ذرائع معیشت میں جس طریقے سے وفاقی حکومت کو صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہمارا ذرائع معیشت میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا، ہمارا کسان کو، ہمارا ہاڑی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم اپنا ذرائع معیشت میں ترقی دیکھ سکے. ہر پاکستانی کہتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن اگر ہم اپنا زراعت میں انویسٹ ہی نہیں کریں گے، اگر پاکستان کی حکومت زراعت کا شعبہ پہ دلچسپی ہی نہیں رکھیں گے تو پاکستان پھر کیسا ایک زرعی ملک رہے گا. اور جو پاکستان کا جو ہمارا ذرائع معیشت ہے یہ نہ صرف پاکستان کی پورا ضروریات پورا کر سکتے ہیں، مگر اگر ہمیں سپورٹ کیا جائے، اس شعبے کو سپورٹ کیا جائے، خاص طور پہ جو ہمارا چھوٹا کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، اگر ان کو سپورٹ کیا جائے تو ہم نہ صرف پاکستان کے جو ضروریات ہے وہ پورا کر سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے تحت ہم پورے دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جب میں بات کرتا ہوں تو میں ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور کی تاریخ ہے کہ جب صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا تھا تو اس وقت بھی پاکستان کے جو ایکسپورٹس تھے وہ بہت ہی کم تھے، اور ایک اپنے آپ کو ذرائع ملک کہلانے کے باوجود صدر زرداری کا صدر بننے سے پہلے چاہے وہ گندم تھا، چاہے وہ چینی تھا، چاہے وہ چاول تھا، پاکستان باہر سے امپورٹ کرواتا تھا. اور یہ بڑا ظلم کی بات ہے کہ ہم یوکرین کی فارمرز کو ڈالرز میں پیسے دے رہے تھے تاکہ ہم ان کا فصل، ان کا مال امپورٹ کر سکے، نہ کہ ہم اپنے فارمرز کو روپیہ میں اتنا ہی سپورٹ کر کے اپنا پورا معیشت کو سپورٹ دیا جا سکتا تھا. اور صدر زرداری نے پھر 1 سال کی اندر ہی اندر صحیح سپورٹ پرائس دے کے، ذرائع معیشت میں انویسٹ کر کے، چھوٹا کسان کو سپورٹ کر کے، نہ صرف ہمارا جو نچلے طبقہ ہے ان کا کمائی کا ان کا ایک اپنا وہ چولہا جلانے کے لیے اور اپنے آپ کو چلانے کے لیے وہ سپورٹ دیا گیا، مگر پاکستان 1 سال کے اندر صرف اس لیے کہ آپ نے صحیح سپورٹ پرائس دیا، صحیح طریقے میں اپنا زرعی شعبے میں انویسٹ کیا، صحیح ٹائم پہ انویسٹ کیا، آپ نے 1 سال کے اندر ہی اندر وہی ڈالرز جو آپ یوکرین کے فارمر کو دے رہے تھے وہی ریٹ آپ نے اپنا کسان کو دے دیا.
اور انہوں نے پھر دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے پورا ضروریات بھی پورا کر کے 1 سال کے اندر چاول بھی، چینی بھی اور ویٹ بھی، گندم بھی ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ اور یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب سے صدر زرداری کی حکومت کا، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چلی گئی، تب سے یہ پالیسی برقرار نہیں رکھا گیا، اور پاکستان کے جو زراعت ہے، جو زرعی شعبہ ہے، جو کسان ہے، جو حاری ہے، ان کا جو معاشی حالات ہے وہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اس قدرتی آفت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ پالیسی رہا ہے کہ ہم نے اپنا اس مشکل سے مشکل گھڑی میں اپنا کسانوں کے ساتھ، حاریوں کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سندھ حکومت، صوبہ سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے گندم کی ریٹ جو ہے وہ 4000 روپیہ سیٹ کر کے پورا ایک پازیٹیو میسیج بھیجا تھا پورا پاکستان کے، پورا سندھ کے حاریوں کے لیے، کسانوں کے لیے، اور پھر باقی حکومت پہ بھی ایک قسم کا پریشر بنا، اور ان کو بھی پھر صحیح ریٹ جو ہے، اچھا ریٹ جو ہے اپنا کسان کو دینا پڑا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنا جو نچلا ترین جو چھوٹا کسان ہے، جو چھوٹا حاری ہے، ان کو سپورٹ دیا جا رہے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا بھی فصل بھی اچھا ہو رہے ہیں، اور وہ نہ صرف پاکستان کی ضروریات، مگر انشاءاللہ تعالی اگر اسی طریقے سے ہمارا دھیان رہے تو آگے جا کے وہ دنیا کی بھی ضروریات میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں گے۔ افسوس کے ساتھ جو اب ایک دنیا بھر میں بھی معاشی بحران ہے، اور پاکستان کا اپنا ایک اسپیشل بھی معاشی بحران ہے، اس وجہ ان کانفلکٹس کی وجہ سے، ان ایشوز کی وجہ سے، چاہے وہ یوکرین کا کانفلکٹ ہو، سیلاب کا اثرات ہو، ایک معاشی بحران پیدا ہوا ہے، مہنگائی کا دور ہے، اور جو ان پٹ کاسٹ ہے ہمارا کسانوں کے لیے، ہمارا حاری کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ہو چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت نے یہ پروگرام انٹروڈیوس کیا ہے جس سے ہم چھوٹے جو کسان ہیں، چھوٹے جو فارمرز ہیں، چھوٹے سے چھوٹے جو زمیندار ہیں، ان کو مالی طور پہ ہم سپورٹ کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مل کے، تاکہ ہم ان کو ایک کیش ٹرانسفر دے کے جو ان کے ان پٹ کاسٹ کا اس میں تھوڑا سا ہم ان کو مدد بھی کر سکتے ہیں، جو ان کا خاص طور پہ جو ان کا سیڈ کا کاسٹ تھا اس کے لیے ہم کمپنسیٹ کرنا جا رہے ہیں۔ جہاں میں بہت خوش ہوں کہ یہ پروگرام صوبائی حکومت کی طرف سے آج شروع ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پورا تعاون ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ پروگرام آج شروع کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو آپ سے وعدہ کیا گیا تھا اور جو وفاقی حکومت کی طرف سے جو مالی مدد دینا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سندھ حکومت نے 8.39 بلین روپیز کسانوں کو مدد کے لیے اپنے بجٹ سے آگے رکھا ہے، جہاں وفاقی حکومت نے 4.7 بلین کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہمارے حاری ہیں ان کو مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک صحیح پیغام جائے گا اگر وفاقی حکومت اپنا پرائیورٹی کو سیلاب متاثرین کو رکھا جائے، چاہے وہ سندھ سے تعلق رکھے، جنوبی پنجاب سے تعلق رکھے، پختونخوا سے تعلق رکھے یا بلوچستان سے تعلق رکھے، وفاقی حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پرائیورٹی ہونا چاہیے۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب یا وفاقی حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے کوئی اعلان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدہ پورا ہونا پڑے گا۔ ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی بات کریں گے، اور یہ بات نیشنل اسمبلی میں اور کابینہ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اٹھائے گی کہ جہاں سیلاب متاثرین سے وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے تو پورا ہونا پڑیں گے، ورنہ ہمارے لیے اپنا وزارت رکھنا تو بہت مشکل ہوگا، اپنے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو جسٹیفائی کرنا کہ ہم وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور جو سیلاب متاثرین کے
साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा शिकायत है इसको ज़रूर एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त मैं जानता हूँ कि पूरी जो मीडिया है, वो जो सारे अहम जगहों का फोकस इस वक्त सैलाब मुतासरीन नहीं है, मगर जिस मुश्किल में हमारे सैलाब मुतासरीन इस वक्त जिससे वो गुज़र रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुज़र रहे हैं। ना सिर्फ अपना फसल तबाह मगर घर तबाह, पता नहीं इतने सारे महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन इसलिए कि सैलाब मुतासरीन का तादाद इतना ज़्यादा है, इसलिए कि हमारा जो वो पैसा है यहाँ पहुँचाने में, फिर प्रोग्राम बनाने में और आज जैसे इफ्तिताह सेरेमनी रखने में टाइम लगते हैं, तो आज तक काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। और मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ हुकूमत या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत मदद कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों को भी आगे आना चाहिए और मदद इस तरीके से करना चाहिए कि अगर जैसे आज का ये प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए शुरू हो रहा है और उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा ताकि उनको फाइनेंशियल मदद मिल सकते हैं, सीड कॉम्पनसेशन मिल सकते हैं। इस काम में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल तंजीमें हैं वो उनको मदद दे सकते हैं, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में उनको मदद दे सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन पॉइंट जहाँ से वो पैसा उनको जाके लेना पड़ेगा, उनको उधर पहुंचाने में मदद कर सकते हैं, या जिस तरीके से हम लोकल सतह पे मदद कर सकते हैं। तो मेरा इंस्ट्रक्शंस होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम को कि हुकूमत के तो शायद प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, आहिस्ता शुरू हो रहे हैं, सबको अभी तक नहीं पहुंच रहे लेकिन शुरू हो रहे हैं, और आपको एक फैसिलिटेटर का रोल अदा करना चाहिए ताकि जो अवाम है वो सबसे ज़्यादा इससे उसका एडवांटेज ले सके। एक हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम सीड का कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। दूसरा आपका प्रोग्राम जिसके लिए आप पैसा भी दे रहे हो और मालिकाना हकूक़ भी दे रहे हो ताकि जिनके घर तबाह हो चुके हैं सैलाब में, तो इस प्रोग्राम के लिए भी अगर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं अपने हुकूमत और अवाम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके, ताकि ये प्रोग्राम्स जहाँ चल रहे हैं वहाँ हमारे जो लोग हैं इसके फ़ायदा ले सके। एक सीट का प्रोग्राम है, तो दूसरा आपका घर बनाने के, तामीर करने के प्रोग्राम है। फिर वफाकी हुकूमत का जो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उन्होंने भी अपना जो रकम है वो 25% इजाफा किया है, और जो अब बेनिफिशरीज है उनका तादाद में भी इजाफा होता जाएगा, इसलिए मुआशी हालात ऐसे हैं। तो जो तरीक़ेकार बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो नया शुरू हो रहा है वो डायनामिक सर्वे, जिसके तहत अब मुसलसल रजिस्ट्रेशन हर यूनियन काउंसिल में चलता रहेगा। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो लोकल तंजीम है वो सीड कॉम्पनसेशन प्रोग्राम में, ज़राअत का, फार्मर्स का कॉम्पनसेशन प्रोग्राम में कोऑर्डिनेट करके अपने इलाके के अवाम को इस प्रोग्राम के बारे में बताएं, इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनको वहाँ पिक एंड ड्रॉप करवा दें। वहीं आप घरों की तामीर का प्रोग्राम में कोऑर्डिनेशन का किरदार अदा करें। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विमेंस विंग है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हर यूनियन काउंसिल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये दफ्तरें खुल रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने इलाकों में आपको जो ख़वातीन हैं जो इस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो बेनिफिट कर सकते हैं, उनके लिए भी आप उनको मदद करें, आप उनके लिए थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन का रोल का किरदार अदा करें। अगर आप एक ऐसा मुहिम चलाएं इससे हर दिन आप जो लोग इससे बेनिफिट कर सकते हैं उनके लिए अगर आप पिक एंड ड्रॉप सर्विस फराहम करें, ताकि आप उनको उठा के वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की दफ्तर तक ही ले जाए ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा दे और वापस घर पहुंचाए जाए, तो ये आपका बड़ा काम होगा। मतलब हम चाह रहे हैं कि जहां
हुकूमत सिंध या वफाकी हुकूमत अपने प्रोग्राम्स चला रहे हैं और शुरू हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से अपने अवाम के और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करके उनको इन प्रोग्राम्स का जो फ़ायदा है उनको हासिल हो। और हम समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के अवाम का जो सबसे बड़ा इशू है वो महंगाई है, वो बेरोज़गारी है, ये वो मुआशी मुश्किलात हैं। और हर दिन हर रात टीवी चैनल्स पे कोई और सियासी जो शोशा है वो चलता है, किसी किस्म का जीटी लोड का लड़ाई चलता रहता है, मगर जो असल इश्यूज़ है वो पाकिस्तान के अवाम का मुआशी तकलीफ़ है, उसको हल करने के लिए, उसको कम करने के लिए जो हमसे हो सकता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से, सूबाई सिंध की हुकूमत की तरफ से, वो हम करते रहेंगे। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एक पार्टी के तहत, एक जमात के तहत अपना किरदार अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर आप देखिए पाकिस्तान में तो जो मुआशी बहरान है, जो मुआशी मुश्किलात है, वो तारीख़ी मुआशी मुश्किलात है। जो अगर आप जो हमारा सिक्योरिटी थ्रेट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और जो दहशतगर्दी का इस वक्त पूरा मुल्क में एक थ्रेट का फ़िज़ा बन चुका है, वो भी एक क्राइसिस का सिचुएशन है। और साथ साथ जो हमारे मुआशरे में और हमारे सियासत में ये ताज़ाद, ये डिवीज़न, ये तकसीम, ये नफ़रत जो खान साहब जैसे सियासतदानों ने लेकर आए हैं, एक तरफ उसका नुकसान हो रहा है। मगर जैसे मैंने पिछले फंक्शन में भी कहा और आज मैं भी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी जमात हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है, हम हमारा मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है, हमारा अपना मंशूर है। हम समझते हैं कि इस वक्त जो मुआशी बहरान है, जो मुल्क की मुश्किलात है, उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया से, भुट्टोइज़म से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारा मुकाबला महंगाई से है, हमारा मुकाबला बेरोज़गारी से है, हमारा मुकाबला गुर्बत से है, हमारा मुकाबला किसी सिलेक्टेड या किसी कठपुतली जमात से नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला चाहे हम हुकूमत में हो या हम अपोजिशन में हो, हमने हमेशा अवाम के मसाइल को तरजीह दी है, आम आदमी की आवाज़ बने हैं। और हमारा कोशिश ये होगा कि आगे जाके जो भी मंसूबे या हुकूमती प्रोग्राम्स बनते हैं उनका भी जो फोकस है, जो तरजीह है, जो प्रायोरिटी है, वो आम आदमी हो। अफसोस के साथ अगर आज भी इस वक्त भी आप अपना टीवी को चलाएंगे तो वो आपको सिलाब के मुतासरीन नहीं दिखाएंगे। वो आपको जो मुआशी बहरान है, जो मुश्किलात आम आदमी, सफ़ेद पोश तबका, किसान, मजदूर, तलबा, नौजवान और पेंशनर्स भी इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जिस मुआशी तकलीफ से गुजर रहे हैं, उस पर भी ध्यान नहीं होगा। आपको वो दहशतगर्दी का मसला हो वो भी आपको नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ दिखा रहे हैं तो कोई एक सियासी चूहा है जो ज़मान पाक में किसी बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और वो उसी को दिखा रहे हैं कि चूहा का टांग में दर्द है, चूहा ने इधर से उधर भागा है, चूहा ने यहाँ से बेल लेना है। अब मेरा ख्याल में अवाम पाकिस्तान का जो सियासी इदारे हैं, जो हमारे मीडिया हैं, और हम सब का तवज्जो इस सियासी चूहा के बजाय पाकिस्तान के मसाइल की तरफ होना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की तरफ होना चाहिए। ये जो मुआशी बहरान, जो तारीख़ी मुआशी बहरान जिससे हम गुज़र रहे हैं, उसको एड्रेस करने की तरफ होना चाहिए। और इस किस्म की सियासत जो तनकीद और इनका सियासत है उसकी तरफ तवज्जो कम होना चाहिए। और यही हमारा जमात और हमारा पार्टी का फोकस होना चाहिए। आखिर में ज़रूर जो सेंसस की बात सीएम साहब ने उठाया है उस पर मैं ज़रूर बोलूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू से जो 2018 का सेंसस है उस पर एतराज़ात उठाए हैं, और वो एतराज़ात हमारे अपने
وہ صرف ہمارے اپنے شکایتیں اپنے لوگوں کی شکایت کی وجہ سے نہیں، وہ اعتراضات ہم نے اس لیے اٹھائے تھے کہ اسی وقت کا یہ UNDP کا جو گھروں کا سینسس تھا، ان کا جو نمبرز نکلے تھے، خاص طور پہ صوبہ سندھ کے لیے، ہمارا کیپٹل کے لیے بھی، مگر ساتھ ساتھ دوسرے علاقے کے لیے ہمارا ایک واضح ایک فرق تھا ان کا نمبرز میں اور اس سینسس کے نمبرز میں۔ وہ فرق دوسرے صوبے میں کم تھے، اس صوبے میں زیادہ تھے، مگر ساتھ ساتھ بلوچستان اور فاٹا کے کوئی علاقے میں بھی اس قسم کی شکایتیں تھیں۔ تو ہم نے اسی وقت جب یہ شروع ہو رہا تھا ہم نے مطلب 2018 کے الیکشن سے پہلے اعتراض اٹھایا تھا کہ ہم اس سینسس کو صرف اس صورت میں قبول کرتے ہیں کہ اگر آپ اس پیریڈ میں فوراً جلدی، میرے یاد نہیں آ رہا 5% یا 10%، کوئی چھوٹا سا ہم نے پرسنٹیج ڈالا تھا کہ آپ 5-10% کا آپ ایک ریکاؤنٹ کروا دیں، اور اس ریکاؤنٹ اگر درست نکلتا ہے تو ہم یہ سینسس مانتے ہیں، اگر درست نہیں نکلتا تو پھر آپ کو سینسس پھر سے کرنا پڑے گا۔ مگر اس لیے کہ اس سینسس کے پیچھے ایک سیاسی سوچ تھا کہ الیکشنز آ رہے ہیں اور ان الیکشنز میں ہم نے حلقہ بندیاں اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہمارا کٹ پتلی کو فائدہ ہو اور ایک سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ سو اس سینسس وہ ریکاؤنٹ نہیں ہوا تھا، اور اسی انٹرم سینسس پہ 2018 کا الیکشنز کیے گئے۔ ہر CCI کی میٹنگ میں جو 2018 سے لے کے اس کے بعد جب وزیر اعظم خان صاحب تھا تو CM سندھ مراد علی شاہ وہ واحد حکومت کا نمائندہ اور وہ واحد سیاسی جماعت تھا جو یہی اعتراضات بار بار اٹھاتا رہا کہ آپ نے ہم سے وہ وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اور اب صحیح طریقے سے نیا سینسس کروایا جائے۔ اب جب الیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں تو اسی وقت یہ اعلان ہونا کہ ڈیجیٹل سینسس ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا اعتراضات جو تھے ان کا تو حل نہیں ہے، اور جس طریقے سے اور جو فیڈ بیک ہمیں ملا ہے اس ڈیجیٹل سینسس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر بہت سے صوبے سے تعلق رکھنے والے عوام کے بھی اعتراضات ہیں، اور یہاں تک کہ CM صاحب کہہ رہا تھا کہ 1 ہفتہ کا ایکسٹینشن ہوا تھا یہ ڈیجیٹل سینسس کے لیے۔ مجھے تو اس وقت پتا چلا کہ ڈیجیٹل سینسس ہو رہا ہے جب ایکسٹینشن ہوا تھا، اور اگر یہ وہ ایسے سینسس ہے جہاں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ جا کے ٹائپ ان کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا ہوگا، ایک وفاقی وزیر کو نہیں پتا تھا، تو پھر مطلب پاکستان کے عوام کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ہم شارٹ کٹ تو بالکل قبول نہیں کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جائز سینسس ہو، صحیح سینسس ہو۔ ہم ایک فلاڈ ڈیجیٹل سینسس جس کے اعتراضات ان رائٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کو بھیجے ہیں، اگر اسی طریقے سے سینسس ہونا ہے اور اسی فلاڈ طریقے سے یہ ڈیجیٹل سینسس ہونا ہے، اور کسی کے ہدایات کے مطابق 1-2 صوبے کے جو الیکشنز ہے وہ کسی اور سینسس پہ ہوگا، اور جو دوسرے صوبے کے الیکشنز ہے وہ ایک نیا ڈیجیٹل فلاڈ سینسس پہ ہوگا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قبول نہیں ہے۔ اگر وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ سندھ اور حکومت سندھ کے ڈیجیٹل سینسس کے اعتراضات کو نہیں دیکھتے ہیں، ایڈریس نہیں کرتے ہیں، تو صوبہ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ اس ایکسرسائز میں ساتھ نہیں دے گا، اور وہ خود اگر جانا ہے اور اپنے ہی طریقہ سے گننا ہے اور اپنا یہ سب کچھ امپوز کرنا ہے تو آئے وہ خود کرے۔ صوبہ سندھ کا حکومت کا مینڈیٹ ہے، اور وہ نہ اپنے عوام کے نہ اس ملک کے حق پہ ڈاکے مارنے کی اجازت دیں گے۔ ہمارے لیے سینسس کا جو پروسیجر ہے
وہ صرف الیکشن کے لیے نہیں، صرف حلقہ بندیوں کے لیے نہیں، سینسس کی بنیاد پہ ہر صوبہ کو ان کا حق دیا جاتا ہے، ہر صوبہ کو ان کا NFC ایوارڈ کے مطابق جو وسائل ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ ہمارا تو پہلے سے شکایت ہے کہ صوبے کو ان کا حق نہیں دیے جاتے، اوپر سے اگر غلط طریقہ کار اپنائے جائیں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک سینسس کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائنٹیفک سینسس، ایک حقیقی سینسس، ایک جائز سینسس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر اس قسم کا جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے وہ ہم بالکل سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارا پورا کا پورا فوکس عوام کی اصل مسائل پہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں اپنا محنت جاری رکھیں گے، اور ہمارا مطالبہ ہوگا کہ جو ہمارا جائز اعتراضات ہیں، ایشوز بیس پوائنٹس ہیں، وہ اسی سیریسنس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ میں حکومت سندھ کو اور وفاقی حکومت اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ آج ہم سیڈ سپورٹ، فارمر سپورٹ کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کروا رہے ہیں، اور میں CM صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو گھروں کا جو سلسلہ ہے اس میں تھوڑا تیزی لائے، اور نیکسٹ ٹائم جب میں سندھ میں پہنچتا ہوں تو میں چاہوں گا کہ اس کا اگلا فیز کا ہم کوئی ایونٹ رکھیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو۔